اس قسط کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دیوجن سلجوقی محل میں پہنچ جاتا ہے اور خواجہ کہتا ہے کہ دیوجن لپاری کو بچانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو نقصان ہوا ہے جنگ میں وہ اور شہزادے کو بچانے کے لیے 10,000 سونے کے سکے ادا کرنے ہوں گے۔ جو اب تک سلجوقی سلطنت میں رہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کا خطبہ سلطان ارطغرل کا پڑھا جائے گا اور عرب ممالک میں تمام مسجدوں کے اوپر سلطان ارطغرل کے تیر اور کمان کی جو تصویریں ہیں وہ کھینچی جائیں گی۔ اور دیوجن کہتا ہے کہ ہمارے شہنشاہ یہ سالانہ ٹیکس ادا کرنا قبول نہیں کریں گے، اور خواجہ کہتا ہے کہ یہ ہم پر منحصر کرتا ہے کہ آپ نے دینا ہے کہ نہیں دینا، آپ بالکل ہار گئے ہیں، یہ آپ کو سب کچھ ادا کرنا ہوگا۔ تو شہزادہ دیوجن کہتا ہے کہ ہم دوسری تمام شرائط کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن یہ ٹیکس والی بات جو ہے نا یہ ہمارے شہنشاہ قبول نہیں کریں گے۔ اور سلطان ارطغرل اوپر چھپ کر خفیہ طور پر ان کی تمام باتیں سن رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے اور کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس وقت کے منظر کو دکھایا جاتا ہے جب الپرسلان سلطان ارطغرل سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ واسکو پرآن میں جو رہ رہے ہیں مسلمانوں کا معاملہ ہے، جو وہاں پر رہ رہے ہیں جن کے اوپر ظلم ستم کیا جا رہا ہے، ہمیں انہیں بچانا ہے میرے سلطان۔ اور سلطان ارطغرل کہتا ہے کہ واسکو پرآن میں جو رہنے والے مسلمان ہیں وہاں پر موجود وہ، اور سلطان ارطغرل کہتا ہے واسکو پرآن میں رہنے والے تمام لوگ ترک جو ہے وہاں پر۔ الپرسلان کہتا ہے میرے سلطان مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بازنطینیوں کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس جو ہے نا وہ ادا کرنے کی ذمہ داری ڈالنی چاہیے، اس طرح سے وہاں پر موجود قلعوں کے اوپر دباؤ پڑے گا اور وہ اس ٹیکس کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، پھر ہم انہیں اصل وجوہات بتائیں گے۔ خواجہ کہتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے شہنشاہ جو ہیں خزانے کی وجہ سے جدوجہد کر رہے ہوں گے۔ اگر واسکو پرآن میں جو ہمارے ترک رہتے ہیں انہیں صحیح سلامت ہماری سلطنت میں پہنچا دیا جائے، سلطان کے پاس پہنچا دیا جائے تو ہمارے سلطان ٹیکس کی وجہ سے رحم دلی کر دیں گے۔ تو دیوجن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے امیر صاحب، ہمارے پاس ایک معاہدہ ہے جو سلطان اور ہمارے شہنشاہ کے درمیان 5 سال تک قائم رہے گا۔ تو خواجہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمیں قبول ہے، لیکن اگر یہ کیسٹل یا کوئی اور اس معاہدے کو توڑتا ہے تو واسکو پرآن ہمیں واپس دے دیا جائے گا۔ تو دیوجن کہتا ہے کہ آپ اس کی ضمانت دیتے ہیں اگر آپ نے یہ معاہدہ توڑ دیا تو آپ نے جو شرائط بتائی ہیں آپ انہیں 4 گنا زیادہ دیں گے۔ تو اس پر خواجہ کہتا ہے بالکل ہمیں یہ قبول ہے، یہ مناسب ہے، ہم دیں گے، ضرور دیں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنی اپنی دستاویزات کے اوپر اپنی اپنی مہر لگاتے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ کہتا ہے کہ واسکو پرآن میں جو ہمارے مسلمان ہیں انہیں صحیح سلامت ہمارے تک پہنچانا ہے آپ نے۔ اور دیوجن کہتا ہے کہ ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمارے شہزادہ لپاری کو جلد از جلد ہمارے قلعے تک پہنچایا جائے، اور جیسے شہزادہ لپاری ہمارے قلعے میں پہنچ جائے گا ہم بھی اسی طرح ہی عمل درآمد کریں گے اور آپ کے تمام مسلمان بھائیوں کو آپ کے قلعے تک پہنچا دیا جائے گا۔ اور خواجہ کہتا ہے جیسا کہ ہم نے اس معاہدے کے اوپر اتفاق کیا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کو مہر لگا کر دے دی ہے اور معاہدہ مکمل ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے ہم آپ کو الوداع کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیوجن اور الپرسلان ایک طرف آ جاتے ہیں اور دیوجن کہتا ہے کہ ہم دوبارہ ملیں گے الپرسلان، میری آنکھیں ہمیشہ آپ کو ڈھونڈتی رہیں گی اور آپ کو دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی، ہم انشاءاللہ دوبارہ ایک بار مقابلہ کریں گے۔ تو جواباً الپرسلان کہتا ہے اس وقت نہ صرف ہماری ایک دوسرے کو آنکھیں دیکھیں گی بلکہ ہماری تلواریں بھی ایک دوسرے کو چھوئیں گی اور ایک دوسرے کو گھائل کریں گی اور پتہ چل جائے گا کون طاقتور ہے کون طاقتور نہیں ہے۔ اس کے بعد دیوجن اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے سلجوقی محل سے نکل جاتا ہے اور اپنے قلعے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان ارطغرل اپنے ساتھیوں کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، معاہدہ ویسے ہی ہوا جیسا ہم نے سوچا تھا اور سمجھا تھا کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے اور یہ نہیں۔ سلطان ارطغرل کہتا ہے الپرسلان جیسا کہ امیر بغزان کا معاملہ آپ نے مجھ سے چھپایا، انشاءاللہ ایسا کبھی بھی دوبارہ مجھ سے مت کرنا اور نہ ہونا چاہیے۔ سلطان کہتا ہے کہ شہزادہ لپاری کو اس کے قلعے تک پہنچانا تمہارا کام ہے الپرسلان کہتا ہے جیسا کہ میرے سلطان کا حکم میں ویسا ہی کروں گا اور میں شہزادہ لپاری کو اس کے قلعے تک لے کر جاؤں گا اور خود جا کر چھوڑ کر آؤں گا اور جیسا میرے سلطان کا حکم۔ پھر سلطان کہتا ہے کہ وہاں سے جو بھی تمہیں خزانہ معاوضہ ملے گا وہ تمہارے بھائی اور تمہارے بابے چاوری صاحب کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں اور
تب تک دیجیے ہمیں اللہ اجازت، تو اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دیوجن سلجوقی